باقی تو بات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دروس میں بیان کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم نے اختصاراً جزیرہ عرب کے احوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے بارے میں مبشرات، ارہاسات، پھر زمان ولادت، پھر وقت ولادت، اور اس کے بعد زمانہ رضاعت، اور زمانہ رضاعت کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنفوان شباب اور آپ کا سفر برائے تجارت شام اور واپسی پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مبارک، اور پھر تجدید کعبہ، بناء کعبہ میں آپ کی شرکت، اور اس کے بعد رویا صادقہ، اور پھر وہ گھڑی، وہ ساعت مبارک اور وہ عظیم الشان وقت جو بے اعتبار ظاہر کے بھی رحمت تھا اور بے اعتبار باطن کے بھی رحمت تھا، کہ رمضان المبارک میں اور غار حرا میں، جبل نور پہ، حدود حرم میں اللہ کے پیغمبر پر وہ اللہ کا فرشتہ جو انبیاء اور اللہ کے درمیان میں قاصد ہے، رسول ہے، وہ رسول نوری ہے، اور وہ سب سے پہلی وحی لے کر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اور حضور پاک نے ان آیات مبارک کو تلاوت کرنے کے بعد آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے، اور آپ پر اس وحی کا، اس ثقل کلام کا اور اس لقاء جبریل کا جو اثر تھا، اس کی وجہ سے ایک اس طرح بھی کیفیت تھی جس کا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اظہار کیا. تقریباً ہم نے یہاں تک اپنے دروس میں بیان کیا. اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وحی جو ہے، جب تک وحی نہ ہو اس وقت تک اللہ کا نبی نہیں کہلاتا. حالانکہ فیصلہ تو اللہ تقدیر میں کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کس کس کو نبوت دینی ہے، کس کو رسول بنانا ہے، اور کس پیغمبر نے کس زمانے میں مبعوث ہونا ہے، کتنا دن اس نے دنیا میں رہنا ہے، اور کب، یہ سب اللہ کے علم ہے. لیکن جب ان کی بعثت کا زمانہ قریب آتا ہے، تو جب وحی نازل ہوتی ہے تو اب ان کو نبوت ملتی ہے. یعنی وقت بعثت کا تعلق جو ہے وہ وحی سے. اب وحی کیا چیز ہوتی ہے؟ وحی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کلام کا، کسی کلام مخفی کا بڑے مخفی طریقے سے کسی تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں وحی. اور اللہ جو اپنے نبیوں پہ وحی فرماتے ہیں اس کے پھر یعنی اقسام. ایک تو وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے پیغمبر کے سینے میں بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ایک وحی ہے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے پیغمبر کے دل پہ القاء کرتا ہے. یعنی ایک تو اللہ نے خود براہ راست وحی ڈال دی، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے دل میں ایک بات کا القاء کر دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آیا تو فرشتہ، اترا تو فرشتہ لے کر وہ وحی، لیکن اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے دل پر اللہ کے حکم سے اس وحی کو اتار دیا. جیسے کہ قرآن پاک نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی کی ہے، فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. آپ کے دل مبارک. یہ دو. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر اللہ کے پیغمبر کے آمنے سامنے بیٹھ کے وہ وحی سناتا ہے. اور سب سے آسان صورت یہی ہوتی کہ جب فرشتہ کسی انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے آئے اور آ کے بات کرے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا. تو جبریل علیہ السلام جب پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ اسی صورت میں آئے، یعنی جبریل علیہ السلام جب آئے وحی لے کر، جب سب سے پہلی وہ 5 آیتیں مبارک جو تھیں اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ نازل ہوئی تو جبریل ایک انسانی شکل میں آئے. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل کو دیکھا نہیں تھا اور اس سے پہلے کبھی آپ پر وحی نہیں اتری تھی، اور پھر اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے وہ کوئی معمولی سا اثر تو نہیں ہوتا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وحی اترنی شروع ہوئی تو اونٹنی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، بیٹھ جاتی. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑے علماء صحابہ میں سے، قرائے صحابہ میں سے ہیں. یعنی یہ وہ شان والا صحابی ہے جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی جو تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے ساتھ میں بیٹھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک جو تھی وہ میری فخذ پہ رکھی ہوئی تھی، میری ران پہ رکھی ہوئی تھی. وحی نازل ہونے لگی، قریب تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جاتی. تو بہرحال جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کر، اور اسی میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے یہ بھی انتظام فرما دیا، اور یہ شرف بھی صرف آمنہ کے لال کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی صورت میں دکھلایا گیا 2 دفعہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی نبی نے نہیں دیکھا. اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو نبی کے بعد نبی آتا ہے، ایک پیغمبر آئے، اس کے بعد دوسرے نبی آئے، تو دوسرے آنے والے نے پہلے نبی کی تصدیق کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور کی ذات اقدس پر، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں. اور عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو قیامت قریب آ جائے گی. تو یہ درمیان میں جو ہزاروں سال کا وقفہ ہے اس میں تو کوئی نبی نہیں. تو لازماً جو غلط قوتیں ہیں، یعنی اعداء اسلام ہیں، اعداء دین ہیں، وہ چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ چاہے ہندوز ہوں، وثنی ہوں، کوئی ہوں، الکفر ملۃ واحدہ، تو ان کے پاس یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے، تو آپ نے کیا جبریل کو دیکھا بھی تھا؟ اسی لیے جب علماء سے آپ علم پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سند. تو اس سند کا اتصال دیکھا جاتا ہے کہ میں نے مثلا کس سے پڑھا بھی ان خیر محمد، اور خیر محمد نے کس سے پڑھا بھی ان خلیل احمد سہارنپوری، خلیل احمد سہارنپوری نے کس سے پڑھا جی ان شیخ محمود الحسن دیوبندی، انہوں نے کس سے پڑھا جی، تاکہ وہ سند پہنچے گی امام بخاری تک، اور پھر امام بخاری سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اب اللہ نے یہ تو ہوتی نا، اب یہ قرآن کی سند ہے کہ قرآن اتارنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک. لانے والے کون ہیں؟ جبریل. اور اتارا کس کے لیے گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرما دیا، جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتہ اتارا وہ فرشتہ شدید القوا ذو مرۃ، اتنی قوت والا طاقت والا فرشتہ کہ اس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے، کہ جس کو اللہ نے حکم دیا لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے گیا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، حضور کو زمین پر بھی دکھایا گیا. اور قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ السِّدْرَةِ الْمُنتَهَى. اللہ نے پھر جبریل کو اس کی اصلی صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس میرے مدنی پاک کو آسمانوں میں بھی دکھایا، تاکہ اب اتصال سند ہو جائے، اتصال ہو جائے کہ میرے مدنی نے جبریل سے پڑھا، جبریل نے خدا سے پڑھا، اور جس سے پڑھا اس کو دیکھا بھی. یہ نہیں کہ کل کوئی کہہ سکے جی پتہ نہیں کون آیا تھا آپ کے پاس.
اور اسی طرح دوسری بات یہ بھی سمجھیں کہ دشمن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ضروری ہے کہ جبریل اترا ہو، کوئی جن آیا ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ جبریل تھا؟ کیونکہ اعداء جو ہوتے ہیں، دشمن جو ہوتے ہیں، انہیں تو ایک موقع کی انتظار ہوتی ہے کہ ہمیں بس کوئی بات کہنے کا موقع مل جائے تاکہ ہم اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف اپنا زہریلی سازش جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جناب جب جبریل آیا، حضور نے ہی آگے کہا نا کہ ایک آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد کیا پتہ ہے وہ جن ہو، اور جن بھی تو ہر شکل بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ایک تو اللہ نے حضور کو اس کی اصلی صورت میں دکھلا دیا تاکہ کسی کا شبہ نہ رہے۔ اب اگر کسی کا حضور پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو تو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جب وہ نبی کو مانتا ہی نہیں، یہ خدا کو نہیں مانتا، اس کا کیا سمجھانا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر جن نہ آئے تو جن پھر اس قسم کا پاکیزہ کلام لے کر تو نہیں آتا، جن اس قسم کی مقدس بات لے کر تو نہیں آتا، جن تو عفریت من الجن والی بات ہے، وہ تو شیاطین ہیں، وہ تو گمراہی کے لیے آتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جن تو خود اتنی پریشانیوں میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ان کے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، ان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا، حتیٰ کہ مورخین نے اعتراف کیا ہے کہ ایک عورت تھی، اس پہ ایک جن عاشق تھا، تو وہ جن آیا اور اس کے گھر کے درخت کے اوپر پرندے کی شکل میں بیٹھا تھا، اس نے پہچان لیا عورت نے کہ تو وہی جن ہے، کبھی پرندہ بن کے آتا ہے، کبھی انسان بن کے آتا ہے۔ اس نے کہا لماذا لا تنزلوا بنا، آؤ اترو ہمارے پاس رہو۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نبی پیدا ہو چکا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج جن کس حال میں پڑے، اور تمہیں پتہ نہیں کہ اس نبی کی شریعت میں زنا حرام ہے۔ تو جنوں کا یہ عالم تھا۔ تو اس لیے ایک ہوتا ہے محض شبہات پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے نظر انصاف سے کسی بات کا دیکھنا۔ شبہات پیدا کرنا تو بہت آسان، لیکن نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس سے بڑی سچائی کی، حقانیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ پیغمبر جو بوقت وحی کہتا ہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن ایسا کلام لاتا ہے کہ دنیا کا ہر پڑھا ہوا اس کے سامنے دنگ رہ جاتا ہے، تو یہ کیسے جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو اس نے کہا ابشری یا خدیجہ، نزل علیہ الناموس الاکبر ونزل علیہ الذی نزل علی موسیٰ علیہ السلام، کہ مبارک ہو یہ جو واقعہ بتلا رہے ہیں ان پر تو وہی ناموس اکبر، وہی روح الامین، وہی اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکے میں جو موحد تھے، اللہ کی توحید کو مانتے تھے، لیکن بیچاروں کو تفصیل کا پتہ کوئی نہیں، جیسے ورقہ ابن نوفل۔ یہ بھی دین نصارہ میں تھا، یہ بت پرست نہیں تھا، یہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اور عمرو ابن نفیل تھا، اسی طریقے سے قص بن قیس بن ساعدہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دعوت توحید دیتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ دین حنیف اختیار کرو، دین ابراہیم علیہ السلام اختیار کرو، یہ تم جو بتوں کو پوجتے ہو اور بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہو یہ کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا دین ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور ان کو آ کے رکھ دے اور ان کو پھر دیوی دیوتا سمجھ کے پوجنا شروع کر دے؟ یہ بات نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے، ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اور بڑی عجیب عجیب کیسے ابن ساعدہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا، اور اللہ نے خدا کی قدرت دیکھیں، اس کو اتنی بڑی حکمت بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، اور اس کو اللہ نے اتنی بڑی وجاہت دی تھی کہ جب مکے والوں نے اس کی توحید کے سبق سے تنگ آ کے اس کو مکے سے نکال دیا تو اس نے باہر جا کے ایک چشمے پہ ڈیرا لگا لیا۔ تو اس چشمے پہ جنگل کے درندے آتے، شیر آتے، چیتے آتے، بگیاڑ آتے، پانی پیتے، اس کے ساتھ بیٹھے رہتے، اور کبھی کبھی اگر ایک جانور پانی پی رہا ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر کوشش کرتا اس سے آگے پانی پینے کی تو وہ ان کو ڈانٹتا اور مارتا اور کہتا ہے اس کو پانی پینے تو کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ یعنی اس کا حکم جو ہے وہ درندوں اور چرندوں پہ بھی چلتا تھا، لیکن وہ توحید پہ تو رہے، لیکن ان کی دعوت میں اتنی اثر پیدا نہیں ہو سکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے ورقہ ابن نوفل کی باتیں سنی تو ورقہ نے ایک خاص بات یہ بھی کی، اس نے کہا کہ یا لیتنی
کہ یا رسول اللہ کاش اس وقت میں بھی موجود ہوتا اور میری جوانی ہوتی، تاکہ میں آپ کا انصار بنتا، آپ کا خادم بنتا، آپ کا معاون بنتا، یہ قوم آپ کو مکے سے نکالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آگے فرمایا اب مخرجیہم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اب مخرجیہم، مکے والے مجھے نکالیں گے؟ کیوں؟ نکالا تو اس کو جاتا ہے جس کے کردار پہ کوئی بات ہو، مجھے کیوں نکالیں گے؟ اس نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کو قوموں نے نکالا، ان سب کو ہجرت کرنی پڑی ہے، حق کہنے والوں پر یہ امتحان آتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ حق کہا جائے اور تکلیفیں۔ اس لیے ہمارے ایک عالم دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی حق کہے اور لوگ حلوہ کھلائیں۔ انہوں نے کہا یہ حلوہ کھانے والے جو ہیں نا، یہ سمجھ لو کہ پھر حق نہیں کہتے، ورنہ اللہ کے انبیاء کو تو پتھر ملے اور ہمیں حلوہ آخر کیوں ملتا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم کچھ حق کھل کے کہہ نہیں رہے، ہم کچھ تھوڑا بہت اوپر وہ شوگر کوٹڈ کر رہے ہیں پنین کھلانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی میٹھا میٹھا لگا رہے ہیں، ورنہ اگر کھل کے حق کہیں تو اللہ کے نبی کا لوگوں نے حق برداشت نہیں کیا تو ہمارا حق کون برداشت کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق الحق تو مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے؟ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ حق میں میٹھا، حق تو کڑوا لگے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو یہ آپ کی نبوت کی ابتدا تھی۔ سمجھیں، نبوت کا معنی کہ وحی تو اترنی شروع ہو گئی، اب آپ کی نبوت تو شروع ہو گئی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آگے دین کا، تبلیغ کا، رسالت کا، پیغام کا، اوامر کا پہنچانا، وہ ابھی حکم نہیں ملا تھا۔ پہلا حکم تو صرف اتنا تھا نا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے سیدہ خدیجہ کے گھر میں، اور کپڑا مبارک اوپر ڈالا ہوا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں دو مقام پہ لفظ ہے، ایک مدثر اور ایک مزمل۔ مزمل کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کسی کپڑے کا اپنے اوپر لپیٹ کے لیٹ جانا، سو جانا۔ مدثر کا معنی بھی، دثار کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کپڑا لے کر یا کوئی بڑے سے بڑا کمبل لے کر، کوئی چیز لے کر آدمی اپنے آپ کو لپیٹ لے اور لیٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں مزمل، اور اسی کو کہتے ہیں مدثر، دثار سے اور تزمیل سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اور یہ بھی دیکھیں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑی عظمت شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب کرے اس کی اسی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ اے میرے محبوب، کپڑے میں لپٹنے والے، کپڑے میں لپٹ کے لیٹنے والے، اٹھو۔ اس سے بڑی محبوبیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آدمی جب خطاب کرے تو اسی کیفیت کو بیان کرے جو اس کی کیفیت۔ جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پاک تشریف لائے اور حضرت علی کے بارے میں پوچھا تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت علی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور ڈھونڈتے آئے، دیکھا کہ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد میں بھی اس انداز میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک کچی اینٹ سرانے کی نیچے رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اسی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو پرچھا بھی نہیں، کوئی نیچے بستر بھی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کے بال مبارک میں اور مٹی ڈگی ہوئی ہے، تو حضور نے بھی اسی محبت میں اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ تو یہ محبوب کی ایک محبوبیت کی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو اسی کیفیت میں خطاب کرے۔ حضرت علی کی کنیت تو ابو الحسن تھی، آپ کے سب سے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، تو آپ کی کنیت تو ابو الحسن تھی۔ آپ کے اس کے بعد حضرت حسین تھے، لیکن ان کو یہ حضور کا پیارا خطاب جو تھا وہ اتنا بھایا اور اتنی کنیت پسند ہے، انہوں نے کبھی آج کے بعد مجھے ابھی تراب بھی کہا کرو، میں اپنی کنیت چھوڑ سکتا ہوں لیکن حضور کی محبت سے دی ہوئی کنیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ معمولی سی بات نہیں ہوتی کہ اللہ اپنے نبی کو اس محبت سے اور اس انداز سے مخاطب فرمائے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، جیسے فرمایا یا زکریا، یا عیسیٰ، یا آدم، ٹھیک ہے،
لیکن اس کیفیت میں کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جیسے ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں نا جو ان نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کالی کملی میں لپٹنے والے، تو یہ زیادتی ہوتی ہے، یہ ایک زیادتی ہوتی ہے، ہمیشہ سمجھا۔ کیوں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کا معنی ہے کہ اسی کپڑے میں لپٹنا۔ اب یہ اپنی طرف سے ترجمہ کرنا کالی کملی، تو قرآن میں ایک لفظ بڑھانے والی بات ہے، یہ خدا بہتر جانے آخر انہوں نے کہاں سے لفظ لے لیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کیونکہ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چونکہ کالا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہم کوئی کالی کملی تجویز کر دیں، حالانکہ جو چیز قرآن و حدیث بیان نہ کرے وہ سیرت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ قرآن و حدیث میں کوئی لفظ اپنی طرف سے بڑھایا جائے، اتنی حد میں رہیں جو قرآن کہتا ہے۔ جیسے ہم نے ایک شہرت دے دی کہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا اور جنت سے نکالے گئے، آسمانوں سے اتارے گئے، پتہ نہیں گندم کا دانہ ان کو کہاں سے مولوی صاحبان کو مل گیا۔ یعنی کتنی بڑی زیادتی ہے اللہ کے قرآن۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم دین کا اور ایک غیر عالم کا، کہ کبھی عالم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرے گا اللہ کے قرآن میں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں، کبھی آپ پڑھیں نا ترجمہ تو آپ کو یوں لگے گا کہ ترجمے میں بھی سلاست نہیں ہے، تسلسل نہیں ہے، عبارت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تو عجیب عجیب اوپری اوپری سی عبارت لگتی ہے قرآن کے ترجمے کی اردو میں۔ وجہ یہ ہے کہ جو جتنا ترجمہ کرنے والا محتاط ہوگا وہ اردو کی عبارت کا خیال نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کے قرآن کے لفظ کا خیال کرے گا کہ بھی اس لفظ کا ترجمہ کیا بنتا ہے، آگے عبارت بنے بنے نہ بنے نہ بنے، وہ اس کا محتاج ہے قرآن کے، اس کے لیے ہم عبارت بنائیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمال کی تفسیر تو وہ لکھی ہے نا جی، اور جناب عبارت پڑھنے میں لطف آتا ہے، پتہ لگتا ہے نا کتنا سلیس عبارت، چاہے اس میں 20 لفظ اپنے ڈال دیے گئے سلیس بنانے کے لیے، حالانکہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ آپ تفسیر میں جو کچھ لکھیں، تفسیر کرنا الگ بات ہے، قرآن کے لفظ کا ترجمہ کرنا الگ بات ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن بھی تو خود ترجمہ ہے، پر ترجمے کا ترجمہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے نقل کیا نا کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا، تو نوح علیہ السلام نے قوم سے کوئی عربی میں بات تھوڑی کی تھی، وہ تو سریانی زبان میں بات کی تھی یا عبرانی زبان میں بات کی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ عربی میں ترجمہ کر کے نوح علیہ السلام کی بات کا سنا دیا، تو وہ بھی تو ایک ترجمہ ہے جس کو خدا نے کیا، پھر اس کے ترجمے کا ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہرحال سمجھیں، قرآن نے اتنا کہا کہ یا ایھا المدثر، بس قرآن نے اتنا کہا کہ یا آدم ولا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ کون سا درخت تھا اللہ جانے، جب اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا تو ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں؟ یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے جس سے ہم گمراہ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری جب فوت ہو گئے اور قاضی احسان جب فوت ہو گئے تو قاضی احسان کے بارے میں ان کے ایک بڑے معتقد تھے اور بہت بڑے وہ ادیب بھی تھے، وکیل لائر بھی تھے، قانون دان بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور بڑے اچھے رائٹر بھی تھے۔ تو انہوں نے شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ میں قاضی صاحب کی یعنی سوانح لکھنا چاہتا ہوں، چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ تمہارا بھی بہت بڑا تعلق تھا تو مہربانی کر کے ان کے کچھ واقعات مجھے لکھیں۔ تو انہوں نے شورش صاحب نے جواب دیا کہ سوانح ضرور لکھو، لیکن خدا کے لیے قاضی صاحب کو قاضی صاحب ہی رہنے دینا، یعنی سوانح لکھتے ہوئے یہ نہ کرنا کہ ما فوق الفطرت چیز بنا دو۔ اسی لیے یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور کی سیرت کا بیان اس انداز میں کیا جائے کہ ان کو مقام الوہیت پہ بٹھا دیں یا الوہیت کے قریب لے آئیں۔ نا، نبوت کا اپنا مقام ہے، رسالت کا اپنا مقام ہے اور الوہیت کا اپنا مقام ہے، وحی کا اپنا مقام ہے، اس میں ہم ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ حکم ملا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو میرے مدنی، اب اٹھو، اب سونے کا وقت گزر گیا، اٹھو اور قوم کو ڈراؤ اور اپنے رب کو بڑا مانو، اپنے رب کی بڑائی کرو۔ ربک فکبر، رب کو بڑا کیا بنایا، رب کو بڑا بناؤ، مانا یہ کہ تمہارے اوپر ہر حکم تمہارے رب کا چلے۔ جیسے آپ گھر میں کوئی بات ہو نا تو بچے کوئی شرارت کر رہے ہوں تو اگر کہتے بھائی عقل کرو، گھر میں بڑا ہے بھائی، تمہارا بڑا بھائی ہے،
بھائی تمہارا باپ موجود ہے، دادا موجود ہے، بھائی آرام سے بات سنو، بڑا بات کہہ رہا ہے۔ تو رب کو بڑے بنانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ بات تو تم کافروں کی مانو اور ویسے اللہ اکبر بھی کہتے رہو، یہ رب کو بڑا بنانا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھی دھوکہ کر، کہ آپ نماز میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، لیکن آپ نے خدا کو کبھی بڑا سمجھا نہیں۔ خدا کو بڑا سمجھتے تو اس کی نافرمانی کیسے کر، گناہ کیسے کر۔ اب جب یہ حکم ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز جو کیا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں کون ہے؟ سیدہ خدیجہ، اول من اسلمت، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ۔ اسی لیے یعنی میں باہر کے ملکوں میں بھی اور کہیں بھی جب اللہ موقع دیتا ہے تو آج کل کے جو ہمارے جدید لوگ ہیں جو بڑے جدیدیت سے متاثر ہیں، جدید نظام سے اور جدید تہذیب کے بیچارے دل دادا ہیں، تو جنہیں بڑا غم کھا رہا ہے عورتوں کی آزادی کا، مساوات کا، وہ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کی شہادت کا حق نہیں دیا۔ انہیں بتاتا ہوں خدا کے بندے، اسلام نے تو عورت کو اتنی بڑی عظمت دی کہ میرے مدنی کی نبوت کی پہلی گواہ عورت ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والی کون ہے؟ خدیجہ ہے۔ اسلام نے تو اتنی بڑی عزت دی ہے عورت کو۔ اب سیدہ خدیجہ اسلام لانے کے بعد حضرت زید اسلام لائے۔ حضرت زید کون تھے؟ جن کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ زید ابن حارثہ تھے، لیکن بیچارے غلام بن کے آئے اور زید ابن محمد کہلائے۔ اصل میں وہ غلام تھے، پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، بی بی خدیجہ نے انہیں آزاد کر کے حضور کی غلامی کے لیے وقف کر دیا، تو وہ بھی چونکہ اسی گھر میں رہتے تھے تو اس پر حضرت زید بھی اسلام لائے۔ اور یہ گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی گھر والوں میں سے اول کون اسلام لایا؟ سب سے پہلے بی بی خدیجہ، حضرت زید اور سیدنا علی۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی طالب سے مانگ لیا تھا کہ چچا آپ کی اولاد بہت زیادہ ہے، اب اللہ کا فضل ہے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، آپ اپنا ایک بیٹا مجھے دے دیں جن کی تربیت بھی میں کروں گا اور خرچہ بھی میں برداشت کروں گا۔ تو حضرت علی کو بھی حضور لے آئے اور حضرت علی نے بھی سیدہ خدیجہ کے گھر میں یعنی حضور کے گھر میں تربیت۔ اور اسی لیے حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ کا لقب تھا کرم اللہ وجہہ، مانا یہ تھا کہ اللہ آپ کے چہرے کو عزت دے، اس لیے کہ آپ نے کبھی کفر میں بھی اور بچپن میں بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یعنی بچپن میں بھی، حالانکہ زمانہ کفر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتدائی یعنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے، اور کبھی بلکہ ایک دفعہ جب راہب نے کہا کہ اقسم علیک باللات والعزیٰ، اس نے فرمایا خبردار مجھے لات اور عزیٰ کے بارے میں قسم نہ دو، انی ابغضہما، میں تو ان سے بغض کرتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ نفرت ہے لات اور عزیٰ سے۔ تو حضرت علی نے بھی کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، حضرت علی بھی اسلام لے آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ اور یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ ایسے فرقے بھی روافض کے دنیا میں موجود ہیں جو حضور کی صرف ایک بیٹی کے تو قائل ہیں سیدہ فاطمہ کے، باقی بیٹیوں کا انکار کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقرار کریں تو 2 بیٹیاں حضور نے دی ہیں حضرت عثمان کو، پھر حضرت عثمان کو بھی داماد ماننا پڑتا ہے، اس لیے وہ بیٹیوں کو انکار کرتے تھے، کہتے حضور کی بیٹی ہے ہی ایک۔ بھئی اللہ کے بندے، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو باپ سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی بچی، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو سیدہ خدیجہ سے پوچھیں، ماں سے پوچھیں کہ تمہاری کتنی لڑکیاں ہیں، بیٹیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو چچا سے پوچھیں، قریبی عزیزوں سے پوچھیں، یہ تو نہیں کہ 1400 سال کے بعد ایک مولوی سے پوچھیں۔ تو بہرحال 4 بیٹیاں بھی اسلام لے آئیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ گھر سے باہر بھی اب بات کو رکھا جائے۔ تو جب دعوت کا آغاز گھر سے باہر کیا گیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
ایک انسان ہے جس کو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور وحی کب اتری، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ جبریل آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا شخص ہے سیدنا صدیق کہ میں نے دعوت اسلام دی. اس نے کہا قبلت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے حضور فرماتے تھے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لو وزنا ایمان الامت کلھا، کہ اگر ایک ترازو میں میری پوری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے لرجح ایمان ابو بکر، ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری ہو گیا. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما وطأ علی الارض احد بعد الانبیاء، کہ خدا کی قسم ہے اس زمین پر انبیاء کے بعد کسی افضل شخصیت نے قدم نہیں رکھا جیسا کہ ابو بکر. کیا مانا کہ اللہ کے نبیوں کے بعد مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی. اسی لیے علماء نے کہا ہے بات کو سمجھیں کہ اگر عورتوں میں اولیت دیکھی جائے تو خدیجہ کو ملے گی، غلاموں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت زید کو ملے گی، اور بچوں میں اولیت دیکھی جائے تو حضرت علی کو ملے گی. لیکن باشعور اور سمجھدار اور عین رشد والے سن میں اگر اولیت دیکھی جائے تو ابو بکر کو ملے گی، چونکہ حضرت علی ایمان لائے لیکن بچے تھے، بی بی خدیجہ اسلام لے آئی لیکن عورت تھی، زید اسلام لے آئے غلام تھے لیکن آزاد، اور سرزمین حرم کا سرزمین مکہ کا ایک عظیم معروف انسان وہ ایمان لانے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ ابو بکر، چونکہ باقی یا تو غلام ہے یا حضور کی بیوی ہے یا حضرت علی بچے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سیدنا ابو بکر بھی ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد ابی قحافہ وہ تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، باقاعدہ بتوں کی عبادت کرتے. تو وہ حضرت صدیق کو بڑا زبردستی پکڑ کے لے جاتے کہ بھائی تم بھی تو میرے ساتھ چلو نا، کبھی میرے خدا کے سامنے بیٹھ کے عبادت کرو، کچھ تضرع کرو، کچھ عاجزی کرو، تم کبھی بھی نہیں آتے ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق کسی طریقے سے کسی بہانے سے، اب باپ سے آدمی کیا کرے، باپ سے نہ تو لڑ سکتا ہے، نہ جھگڑ سکتا ہے، نہ باپ کے آگے زور سے بات کر سکتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے حضرت صدیق ادھر ادھر ہو جاتے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابی بکر اپنے گھر میں تھے اور ابی قحافہ ضد کر گئے. انہوں نے کہا آج میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جا کے میرے ساتھ میرے خدا کی بات. اور پکڑ کے لیا اپنے عبادت خانے میں. جب آ گئے تو حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ اب میرے لیے کوئی چھٹکارا نہیں تھا، تو اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی. میں نے کہا ابا جان بات یہ ہے کہ آپ جائیں، آج میں علیحدہ بیٹھ کے اس مسئلے پہ غور کرتا ہوں اور پھر علیحدہ بیٹھ کے عبادت کروں. ابا خوش ہو گئے، والے چپ کر کے چلے گئے. حضرت صدیق فرماتے ہیں جب مجھے تسلی ہو گئی کہ ابا دور چلے گئے، اب بھی آئیں گے، میں نے جا کر دور سے دیکھ لیا اور دروازہ بند کر کے آیا، اور میرے باپ کا وہ جو خدا بنا کھڑا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے. اب وہ کیا بت کیا بات کرے. میں نے کہا چلو پانی وانی نہیں تو کوئی روٹی شوٹی کھلا دو. تو اب روٹی کیا کھلائے جی، بت کیسے روٹی کھلائے گا. تو کہتے ہیں میں دور گیا، میں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے آیا، پھر دروازہ اندر سے بند کیا. میں نے کہا بات سنو، تم میرے باپ کے خدا ہو، نہ مجھے پانی پلاتے ہو نہ کھانا کھلاتے ہو، تو چلو میں تمہیں توڑتا ہوں، کم سے کم اپنی حفاظت تو کرو. اور میں نے پتھر مارا اور ٹکڑے ٹکڑے. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں پتھر کے خدا. اور پھر میں چلا آیا. بعد میں جب ابھی قحافہ گئے، انہوں نے جا کے جناب اپنے عبادت خانے میں جا کے دیکھا تو عجیب منظر تھا کہ خدا ٹوٹا ہوا ہے. خدا کو بندہ توڑ دے، لیکن جب اللہ عقل چھین لے تو پھر کیا ہو سکتا. اب جناب انہوں نے جا کر واپس آئے بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، اور ابی بکر کی والدہ سے کہا کہ پتہ ہے تمہیں تمہارے بیٹے نے کیا کیا.
اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا کیا کیا؟ وہ تو میرے خدا کی توہین کر دی, احانت کر دی, ایسا کیا ایسا کیا. کہاں ہے ابی بکر؟ آج میں نہیں چھوڑوں گا, اس کو سزا دوں گا. تو ابی بکر کی اماں نے کہا کہ ابی قحافہ جلد بازی نہ کرو, بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سنو اور سمجھو. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات سنو کہ جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا تو میں جب جنگل سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق لقبه فی السماء صدیق وهو للنبی صاحب ورفیق. آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی, تمہیں مبارک ہو, تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کا آسمانوں میں لقب صدیق ہے, اور جو زمین میں ایک نبی پیدا ہوں گے اور یہ اس کا رفیق ہوگا. تو بی بی نے کہا ان ابنی لہو شأن, ابی قحافہ میرا بیٹا بڑا شان والا بیٹا ہے, اس کو مت مارنا, اس نے جو کچھ کیا ہے بس بھول جاؤ. ابی قحافہ نے کہا اچھا عجیب بات. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سرکار دو عالم, اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام میرے نبی پہ, آپ نے کتنی پیاری بات کی. فرمایا ان اللہ اختارنی ثم اختار لی اصحابی فجعل منہم اصحاری وانصاری. اللہ نے مجھے ساری مخلوق میں چن لیا اور میرے لیے پھر میرے صحابہ کو بھی خود چن لیا. ساتھی بھی اللہ نے چنے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں سیدہ آمنہ کہتی تھی کہ میں جب کہیں سے جنگل میں پہاڑوں میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی کہ آمنہ تم مبارک ہو, ابشری فانک قد حملت بمحمد, کہ تم اس بچے کے حمل سے حاملہ ہو جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور میں حیران ہوتی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, مجھے پتہ نہیں لگتا. اور خود حضور فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی, اور میں گزرتا تھا تو پہاڑ مجھ پہ سلام پڑھتے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صدیق, تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سیدنا صدیق. اور پھر ہماری طرح کا ایمان تو نہیں تھا نا جی, جیسے ہمارا ایمان تو یہ ہوتا نا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے نماز پڑھیں روزہ رکھیں, چھوڑو یار دوسرے کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو, دوسرے کے معاملے میں ہمیں کیا پڑی ہے بھی ہم ٹانگ اڑائیں. یہ ہمارا عجیب اسلام ہے. حالانکہ ہم شرعاً پابند ہیں کہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ نہیں کہ جی نہیں جی چھوڑو جی تم اپنی بگڑی بناؤ جی, تمہیں غیروں سے کیا جی تمہیں اوروں سے کیا, یہ تو کافروں کا فلسفہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کہتا ہے اپنی بھی اصلاح کرو, اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرو, اپنے دوستوں کی بھی اصلاح کرو, ہر آدمی کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 6 سماعت فرمائیں. کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو, ورنہ تو تم مسلمان نہیں بن سکتے. اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے, حضرت عثمان کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا. فاسلم عثمان, حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے. پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا. حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت طلحہ کے پاس آئے, ان پہ اسلام پیش کیا, وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے. اور پھر فقراء میں سے, ضعفاء میں سے حضرت عمار, یاسر, سمیہ, صہیب, خباب, یہ سب اسلام لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق, کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر, اب تو لوگوں کو ڈرائیں, اب تو لوگوں کو دعوت دیں, اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں, اور جو نہ مانے ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں. کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے,
آپ تو جانتے ہیں یہ مکے کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں، یہ جبل ابی قبیس، اور اس پہاڑ کی بھی اپنی شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے واہ صباحا۔ اب حضور نے 2-3 دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی نہیں مانتے تھے کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، اور انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا۔ سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے۔ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں، قریشیوں، مکے والوں، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لیں۔ یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ ما جربناک الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹی بات سنی ہی نہیں، تو کیسے نہیں مانے؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں، صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد دانت لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سرنگوں ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں ایسا کون سی بات ہے، ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلہہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو۔ اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب، تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ۔ تو اس نے بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابی لہب نے کی، کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا، کہنے لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایک محاورہ ہے عرب کا تبن، تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا۔ اور یہ کہہ کر لوگوں سے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی، ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابھی لہب یہ کہہ کے آ گیا، لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے. کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے، کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو گئے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے، اب مقابلے میں تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت ملعون ابی جہل، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، عمرو ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابو الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ، کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا، لیکن اصل تو وہ ابھی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں، اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں، لیکن وہ دامنے، وہ یعنی کوہ استقامت، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی، وہ رسول عربی، وہ نبی الامی الہاشمی، وہ رحمت للعالمین کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی نے گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی. ایک عورت دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازماً حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں، تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بنی. ظالمو بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا. لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی، لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو، تو وہ دوڑی ہوئی گئی تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا، تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کیا؟ چونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی. اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی، اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی، لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا. اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا. اب اسلام تو نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت حمزہ نے اپنا شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر اور پوچھا آئین ابی جہل، ابا جہل کا. نے کہا وہ دار الندوہ میں بیٹھا ہے. تو دار الندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا حل تسب محمد، خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو. اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا. تم نہ مانو ان کی بات کو، لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابی جہل کا.
اصل قبیلہ تو قریش تھا نا، پھر آگے شاخیں تھیں، کہیں بنو ہاشم تھے، کہیں بنو مخزوم تھے، کہیں بنو کلاب تھے، کہیں بنو، اصل تو قریش تھے۔ تو وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنے دنیاوی اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئا لا تقولوا شیئا، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی۔ اللہ کے نبی نے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی۔ تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں۔ تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی، اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، رؤسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا۔ حضور چپ۔ تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ۔ یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا، اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے۔ فشہد وقال واسمع یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں۔ اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے، اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، انہ یصفع احلامنا وانہ یصفع اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نہیں معاف کرتا، اس کا کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو، نے کہا کہ نہیں تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک بات، کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، لات عزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا، اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر اس سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والت کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیتی۔ تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کے کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے. یہ بھی تو ایک ادب تھا, یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں, آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں, مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں, کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بتائیں کیا کریں, بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ. یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے. حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو, لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری. آپ نے فرمایا مکے والوں سنو, اے قریشیوں سنو, اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے دو, دیکھو نا تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا, یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری کا طلوع ہو رہا ہے. مانا یہ تھا, تو اسی طرح مقصد یہ تھا, ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا. مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو, اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا, کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں. اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا. اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا, اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے, جو نفرت ہے قریب نہیں جاتا. کیونکہ آپ اگر اینک پہن لینا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا, اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا. جب آنکھوں پہ بغض کی اینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا. تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں, سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے. آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے, طاقت ہے. عمار ہے, یاسر ہے, بی بی سمیہ ہے, صہیب ہیں, خباب ہیں, ابی ذر ہیں, غریب لوگ غلام ہیں. تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے. تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے, کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے چھوڑو, میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہے جو حضرت خالد کے بعد, اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں. مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا, اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا, انا الولید ابن الولید, میں اکیلا ہوں دنیا. تو وہ آیا حضور کی خدمت میں, آ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. اور میں بتاؤ کیا بات. اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں, آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں. حضور سنتے رہے. جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی. تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورت فصلت پڑھی. جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں, ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے. جب یہ آیت تو کہا ناشدتک باللہ وبالرحم یا محمد, تمہیں اللہ کی قسم, تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم, بس کریں میں نہیں برداشت. اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر. وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, اور ولید دوڑا سیدھا گھر. اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں صبا ولید. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا. دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے, ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا. اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا, اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, کیا تم بھی سبو تھا, تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا.
اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو. تو اس نے کہا کہ جادوگر. اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ میں سب سے زیادہ جادو کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے. اس نے کہا واللہ انا اعرف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، تو کاہن ہے. انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے. اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوۃ، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْدِقٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں، وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں میں اپنے دین پہ قائم. وہ ضد میں آ گیا نا. پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو لیں گے تو کیا حال سے یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے. لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.